آگے دیکھیں بھائی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اچھا، اب جنوں کا ہی ذکر آ رہا ہے آگے بھی کہ انہوں نے کس طرح دعوت دی قوم کو۔ یا قومنا، اے میری قوم، اجیبوا داعی اللہ، قبول کر لو اللہ کے داعی کی بات کو، مان لو اللہ کے داعی کی بات کو۔ وآمنوا بہ، اور اس پر ایمان لے آؤ۔ یغفر لکم من ذنوبکم، اللہ تمہارے تمام گناہوں کو بخش دے گا، یعنی جتنے بھی صغیرہ گناہ ہیں اللہ تمام گناہ معاف فرما دے گا۔ وَيُجِرْكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، اور وہ تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے گا۔ اور پھر آگے دھمکی بھی لگائی، جنہوں نے یعنی ایک بار قرآن سنا ہے اور انہوں نے جا کر اپنی قوم کو صاف بتایا بھی اور کہا کہ اللہ کے داعی کی بات قبول کر لو اور اللہ پھر تمہارے گناہ بھی بخش دے گا اور تم پر رحم بھی کرے گا۔ اور فرمایا آگے اگلی آیت دیکھو، وَمَن لَّا يُجِبْ، اور جو نہیں قبول کرے گا داعی اللہ، اللہ کے داعی کی بات کو، فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ، پس وہ نہیں عاجز کر سکتا اللہ کو زمین میں، وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاء، اور نہ ہی پھر وہ پائے گا اللہ کے علاوہ کسی کو اپنا دوست یا ساتھی مددگار۔ اولئک فی ضلال مبین، یہی وہ لوگ ہیں جو کھلی گمراہی میں ہیں۔ دیکھا پھر جنوں کا انداز، ایک بار قرآن سنا انہوں نے، دعوت کا انداز دیکھو ان کا، کہ اپنی قوم کو پہلے قرآن کے بارے میں بتایا کہ ہم نے کتاب سنی ہے، پھر یہ بتایا کہ وہ پچھلی کتابوں کو بھی نہیں جھٹلا رہی، وہ بالکل پچھلی کتابوں کی ہی طرح توحید بیان کرتی ہے، اور پھر یہ بھی بتایا کہ وہ حق کے راستے کی طرف دعوت دینے والی ہے۔ اور صرف بتایا نہیں، پھر کہا کہ اب آؤ بھی اس طرف، اللہ کے داعی کی بات کو قبول کرو، اسے مانو، اور اگر تم مان لو گے پھر اس کے فائدے بھی بتائے کہ اللہ تمہارے پچھلے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا۔ کیونکہ اکثر لوگ کہتے ہیں او جی اب ہم نے اتنے گناہ کر لیے ہیں، اب ہم ایمان کی طرف آئیں، اللہ پتہ نہیں ہمیں بخشے گا یا نہیں بخشے گا، یعنی میں نے 30 سال تک 40 سال تک اتنے گناہ کیے، اب اللہ کہاں مجھے بخشے گا، یعنی وہ معاذ اللہ اللہ کی رحمت کو بھی اپنے دماغ کے مطابق سوچ رہے ہوتے ہیں، کیلکولیٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے اگر اتنے سال گناہ کیے ہیں تو اب اللہ ہمیں نہیں بخشے گا۔ اصل میں وہ لوگوں کی باتوں سے ڈر رہے ہوتے ہیں، 100 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، یعنی اس طرح کی جو لوگوں نے باتیں بنائی ہوئی ہیں وہ ان باتوں سے ڈرتے ہیں کہ اب ہم نے 40-50 سال تک تو داڑھی رکھی نہیں، 40-50 سال تک تو ہم مسجد میں گئے نہیں، اور ہم نے تو بڑے ٹھاٹھے کے ساتھ زندگی گزاری ہے، ہم تو زمین پہ پاؤں مار کے چلتے تھے، کسی کو اپنے آگے نہیں ٹکنے دیتے تھے، اور اب آ کے ہم ذرا سا قدرت نے کیا نوازا کہ آ کے بیٹھے ہو پہلی صف میں، تو اب ہم پہلی صف میں بیٹھ جائیں گے تو لوگ پھر کہیں گے کہ دیکھو جی ساری زندگی اس نے کیسے گزاری ہے، اب آ گیا ہے اللہ کی طرف۔ تو وہ اللہ سے اس ٹائم بھی نہیں ڈر رہے ہوتے، وہ لوگوں سے ڈر کے نیکی کی طرف نہیں آتے، پہلے لوگوں کو ڈرا کے رکھنے کے لیے نیکی کی طرف نہیں آتے کہ جوانی ہے بھائی، جوش ولولہ امنگوں کے دن، اور جب بڑھاپا آتا ہے تو لوگوں کی باتوں کے ڈر سے اللہ کی طرف نہیں آتے۔ تو جب تک یہ لوگوں کا ڈر دل سے نہیں نکالو گے تب تک یہ ہمت نہیں آئے گی جو یہاں جنوں کی جماعت نے ہمت کی ہے، سمجھ رہے ہو؟ تو یہ دعوت کا کام سب سے پہلے یہ چیز مانگتا ہے کہ اپنے آپ کو پیش کر دو۔ اب وہ آگے جو تھے وہ بھی لیڈر ہی تھے نا، بہت ساری جماعت تھی بڑی، 8-9 یہ جو جن گئے ہیں آگے جن کو انہوں نے دعوت دی ہے، پوری قوم ہے، وہ بار بار قوم کا لفظ آ رہا ہے یہاں، یعنی بہت بڑی قوم جنوں کی، ان کو انہوں نے دعوت دی کہ اس طرف آ جاؤ اللہ کی طرف، ورنہ تمہاری خیر نہیں ہے۔ اور پھر انہیں ڈرایا، آخری بار میں کیا کہا، سب کچھ سمجھانے کے بعد اگر تم نے قبول نہ کی اللہ کی بات تو پھر تم اللہ کا تو کچھ نہیں بگاڑ سکتے، یہاں زمین پہ رہتے ہوئے بھی، یا آسمانوں میں بھی چلے جاؤ اللہ کا کچھ بگاڑ سکتے نہیں، اب تم اللہ کا تو کچھ بگاڑ نہیں سکتے، لیکن اگر تمہیں پھر جب مدد چاہیے ہوگی تو اللہ کے علاوہ پھر تمہارا کوئی دوست بھی نہیں ہے، مددگار بھی کوئی نہیں ہوگا، یہ بھی اچھی طرح سمجھ لو۔ اور پھر یہ بھی کہہ دیا اولئک فی ضلال مبین، یہی وہ لوگ ہیں جو
کھلی گمراہی میں. یہ دین اسلام کا انداز ہے. ہم کہتے ہیں کئی لوگ نا یہ بات کرتے ہیں کہ ہر وقت ڈرانے کی بات کی جاتی ہے، ہر وقت جہنم کا عذاب سنایا جا رہا ہے، ایسے کیا جا رہا ہے، ایسے کیا جا رہا ہے. تو اگر آپ قرآن پڑھیں گے نا پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ اللہ رب العالمین کا انداز ہی یہی ہے. اللہ نے کوئی یعنی کہ کسی کو یہاں پیار محبت کوئی تھپکیاں دے دے کے تو جنت میں نہیں بھیجنا نا. وہ رب کی ذات ہے، وہ بے پرواہ ہے. ہم رب کو سمجھ لیتے ہیں جیسے ماں کا پیار ہے ویسے رب کا پیار ہے. بھائی رب رب ہے، اللہ اللہ ہے، ماں ماں ہے. ماں نے آپ کو جنم دیا ہے، رب نے آپ کو جنم نہیں دیا، وہ بنانے والا ہے. اللہ کی محبت ماں کی محبت سے کئی درجے بڑھ کر ہے، لیکن اللہ کا عذاب بھی وہ ماں تو وہ عذاب دے ہی نہیں سکتی. کوئی ماں اپنے بچے کو تندور میں پھینکے گی، لیکن اللہ تو بندوں کو ڈالے گا جہنم میں، آگ میں جلائے گا اللہ. تو جو اللہ کی محبت ہے نا اس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے. وہ بہت وسیع ہے، اس کی رحمت بہت وسیع ہے، لیکن اسی طرح اس کا جو جلال ہے، اس کا جو غضب ہے، اس کا جو غصہ ہے وہ بھی پھر اسی طرح بہت بڑا ہے کہ اس سے کوئی بچ نہیں سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جب اللہ رب العالمین قرآن مجید میں حکم دیتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے ہیں، قرآن نازل ہوا، یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھنے والے، قم، کھڑا ہو جا، فانذر، اور لوگوں کو ڈرا. یعنی اللہ کے عذاب سے لوگوں کو ڈرا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے. یعنی اللہ کے عذاب، اللہ پھر اللہ ہے نا بھائی، رب تو پھر رب کے انداز میں بات کرے گا نا. ہم ایک داعی ہونے کی حیثیت سے جب بات کریں گے تب ہم بندے کو کہیں گے بھائی جان مسجد میں آ جایا کریں، نماز بھی پڑھ لیا کریں، نیکی کی طرف آیا کریں. لیکن جب رب کا قرآن سنایا جائے گا پھر کوئی نرمی والی بات نہیں، جیسے رب بات کر رہا ہے اسی انداز میں بات ہوگی. پھر اگر ڈرایا جا رہا ہے تو پھر اسی انداز میں ڈرایا جائے گا جیسے رب نے نازل کیا. تو جنہوں نے بھی اپنی قوم کو کہا کہ اگر بات نہیں مانو گے تو پھر تمہارا کوئی مددگار کوئی ساتھی نہیں ہے. تو یہ جب قوم کو دعوت دی اس کے بعد پھر قوم دین کی طرف آئی بھی، اسلام کو قبول کیا. اور اگر ہم روایات کا مطالعہ کریں اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہجرت مدینہ سے پہلے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کئی مرتبہ جنوں کی جماعت آئی. اور ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا رات کے وقت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں موجود نہیں ہیں. ہم بڑا پریشان ہوئے کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نقصان نہ پہنچ گیا ہو. رات ہو گئی، پوری رات بھی گزر گئی کہ ہم نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس نہیں آئے. تو ہم نے صبح کے قریب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہرہ کے مقام سے آ رہے تھے واپس. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے پھر پوچھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے رات کے وقت ایک جن ملا اور وہ مجھے اپنے ساتھ لے گیا، اور پھر میں نے انہیں جا کر قرآن سنایا. آگے جنوں کی پوری جماعت تھی جنہیں میں نے قرآن پڑھ کے سنایا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بھی داعی بن کر آئے، جنوں کی جماعت کے بھی، انہیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی اور انہوں نے اسلام قبول بھی کیا. تو جنوں میں اچھے جن بھی ہوتے ہیں، سمجھ رہے ہو، بہت سے جن حفاظت بھی کرتے ہیں لوگوں کی. ہمارے گھر میں بھی ایک جن رہتا تھا، اس کا نام بابا مسعود تھا. یہی تھا بھائی، بابا مسعود. وہ رہتا تھا، ہمیں بھی پتہ تھا یہاں جن ہے یہ، لیکن وہ شر پسند جن نہیں تھا، وہ خیال کرنے والا تھا. کئی بار اس نے اپنے ہونے کا احساس بھی دلایا. تو کبھی برتن شرتن گر جائیں تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، سکون سے اپنا آیت الکرسی پڑھ کے پھونک مار کے سو جاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ رات کو آیت الکرسی پڑھ کے سوتا ہے اللہ اس کے لیے ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے جو پوری رات اس کی حفاظت کرتا ہے بندے کی. اور ایسے اگر تمہیں سیکیورٹی گارڈ کھڑا کرنا پڑ جائے پھر قدر پتہ چلے گی. پھر پتہ چلے گا کہ جب اس کو تنخواہ دو گے نا، پوری رات جو ڈیوٹی کرتے ہیں کم از کم آج 30,000 تو لے رہے ہیں، ہے نا. تو پھر آپ اس کو
پھر یہ بھی تو ہے پرائیویسی بھی کمپرومائز ہوگی. بندہ ساتھ کھڑا کر کے سونا آسان ہے جو آپ کو مسلسل دیکھ رہا ہے. تو اللہ نے کہا کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت الکرسی پڑھ کے پھونک مارو، فرشتہ پوری رات کھڑا ہو کے تمہاری ڈیوٹی دے گا، تمہاری حفاظت کرے گا، کوئی شر پسند چیز تمہاری طرف نہیں آنے دے گا. تو ان چیزوں سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے کہ ہمیں مل بھی فرشتہ رہا ہے. یعنی بندے کو تو ویسے چکمہ دیا جا سکتا ہے، کوئی نیند کی گولی کھلائیں گے سائڈ پہ بندہ گر جائے گا، تو فرشتے کو کوئی چکمہ بھی نہیں دے سکتا. تو فرشتہ اپنی ڈیوٹی صحیح طرح دے گا. اللہ اکبر. تو ہمیں ان آیات سے سیکھنے کو یہ ملتا ہے کہ ہمارا مقصد صرف دین سیکھنا نہیں ہے بلکہ دوسروں کو بھی سکھانا ہے. قرآن مجید میں آیا نا کہ تم بہترین امت ہو جو نکالے گئے ہو، تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو. اب یہاں اس آیت میں جو ذکر ہوا ہے وہ بہترین پوری امت کو کہا گیا ہے، یعنی یہ پوری امت کی ذمہ داری ہے. یہ صرف مولویوں کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ اچھی طرح اپنے دماغ کی گہرائیوں تک بٹھا لیں اس بات کو کہ آج جو ہم نے غلط بات اپنے دماغوں میں بٹھا لی ہے نا کہ صرف مولویوں کی ذمہ داری ہے، یہ بات غلط ہے. یہ بہت اچھی طرح اس چیز کو سمجھ لیں کہ ہر بندے کو داعی ہونا چاہیے، ہر بندے کو مولوی ہونا چاہیے، ہر بندے کو دعوت دینے والا ہونا چاہیے. بھائی ہر بندہ مسلمان ہے. تو آج سے پھر کون کون دعوت دینا شروع کرے گا؟ انشاءاللہ. کوئی چاہے آپ کو مولوی کہے، کوئی کہے گا ملا. میں ایک مرتبہ یہیں سے گزر رہا تھا تو میرا ٹکراؤ ہو گیا موٹر سائیکل پہ دوسرے بندے سے. تو مجھے کہتا ہے داڑھی رکھی ہوئی ہے اور تمیز ہے نہیں. میں نے کہا میرے پاس داڑھی تو ہے، تیرے پاس وہ بھی نہیں ہے. ہاں یعنی ایک تو فخر کی چیز ہے نا. تو مجھے جب جیسے ٹکراؤ ہوا نا، وہ بھی اللہ کی طرف سے اللہ نے دل میں ڈالی بات. جیسے اس نے کہا نا داڑھی رکھی ہوئی ہے تمیز ہے نہیں، میں نے کہا داڑھی تو ہے، چلو تمیز نہیں ہے، تیرے پاس تو داڑھی بھی نہیں ہے. ایک چیز تو ہے میرے پاس، تیرے پاس دونوں ہی چیزیں نہیں ہیں. تو کوئی بھی آپ کو ملا کہے، مولوی کہے، گالیاں دے، برا بلا کہے، یہ جی ایسے ہوتے ہیں ویسے ہوتے ہیں، آپ کو تو پتہ ہے نا کہ آپ کس کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں. باقی کوئی کچھ بھی کہے، کسی ایک اچھا یہ دعوت دینے کے لیے یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ کی داڑھی ہوگی تو آپ دعوت دے سکتے ہیں. سمجھ رہے ہو؟ بغیر جس کی داڑھی، ایسے بھی بندے ہیں جن کی داڑھی آتی ہی نہیں ہے، اب وہ کیا دعوت نہیں دیتے؟ دعوت دیتے ہیں. ادھر ہی ہمارے محمدیہ میں ایک استاد ہیں الیاس صاحب، ان کی داڑھی کا صرف مشکل سے 3-4 بال ہوں گے. آپ ان کا علم دیکھیں تو آپ حیران رہ جائیں گے ماشاءاللہ جیسے وہ پڑھاتے ہیں. تو ایسے بھی ہیں جن کی داڑھی آتی نہیں ہے اور ان کی ایج اچھی ہے. اور ایسے بھی ہیں کہ جن کی داڑیاں ہیں لیکن ان کے پاس ایمان نہیں ہے. تو یہ صرف داڑھی کو نشانہ بنانا یا داڑھی کے اوپر ہی بات کرنا. اب علامہ احسان الہی ظہیر رحمۃ اللہ علیہ، وہ ان کی داڑھی بالکل بریک بریک سی تھی، چھوٹی چھوٹی، لیکن انہوں نے بڑا ایسا کام کیا کہ آج بھی ان کی کتابوں کا کوئی جواب نہیں ہے. ایسا کمال کا کام کیا. اور انہی کے بیٹے ہیں یہ علامہ ابتسام الہی ظہیر اور علامہ حشام الہی ظہیر، انہی کے بیٹے ہیں. انہوں نے ایسا کمال کا کام کیا. تو میں جو بات بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ کوئی بھی چیز آپ کو اس بات سے نہ روکے کہ آپ دعوت دینے سے رک جائیں. سمجھ رہے ہو؟ آپ نے دعوت ہر حال میں دینی ہے، چاہے آپ کو اس بات کا ڈر ہو کہ یار لوگ میرے اوپر نہ تانا مار دیں، لوگ مجھے نہ کچھ کہہ دیں. یہ دعوت بھی ایک نیکی ہے. جیسے نماز پڑھنا نیکی ہے، دیگر اعمال نیکی ہیں، تو دعوت دینا بھی نیکی ہے. تو یہ ہم نے آج جنوں سے ہر حال میں سیکھنا ہے کہ ہم نے قرآن کی ایک آیت بھی دوسروں تک پہنچانی ہے. ہاں یہاں ایک بات ضروری ہے کہ
مفتی نہ بنیں، یعنی اگر آپ کو علم نہیں ہے تو مفتی نہ بنیں۔ آپ کسی کی اصلاح کے لیے بات کر سکتے ہیں، اس کو دعوت دے سکتے ہیں نیکی کی طرف، اسے برائی سے روک سکتے ہیں، لیکن آپ کو ایک مسئلے کا علم نہیں ہے، اس کے باوجود آپ بڑھ چڑھ کے آگے ہو کے کہتے ہیں جی یہ یوں نہیں، یہ یوں ہے، یہ یوں نہیں، یہ یوں ہے، اور آپ مفتی بن کے بیٹھ جاتے ہیں، تو یہ ایک غلط بات ہے۔ مفتی کے لیے پھر آپ کو پورا علم ہونا ضروری ہے کہ کیا بات صحیح ہے کیا غلط ہے۔ آپ اس طرح مفتی نہیں بن سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ آیا رمضان المبارک میں، اس نے کہا میں روزے کی حالت میں اپنی بیوی کے پاس جا سکتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو جا سکتا ہے۔ دوسرا بندہ آیا، اس نے پوچھا کہ میں جا سکتا ہوں؟ آپ نے کہا تو نہیں جا سکتا۔ تھے دونوں بندے، ایک کو اجازت دی ایک کو نہیں دی۔ اب ہمارے پاس کوئی ایسے آیا، ہم نے ایک حدیث پڑھی ہو صرف جانے والی، ہم تو ہر بندے کو بھیج دیں گے؟ مسئلہ تو نہیں پتہ نا ہمیں صحیح، پورا علم ہوگا تو پتہ چلے گا نا کہ کس کو بھیجنا ہے بیوی کے پاس جانے دینا اور کس کو نہیں جانے دینا روزے کی حالت میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا صحابہ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے جو آیا اس کو آپ نے اجازت دے دی کہ روزے کی حالت میں بھی تو بیوی سے بوس و کنار کر سکتا ہے، اور دوسرے کو آپ نے اجازت نہیں دی۔ تو آپ نے فرمایا جو پہلا آیا وہ بوڑھا تھا، وہ اپنے اوپر کنٹرول کرنا جانتا ہے، جو دوسرا آیا وہ نوجوان تھا، اس نے باز نہیں آنا تھا، وہ اپنا روزہ ضائع کر لیتا۔ تو یہ ایک مفتی کو پتہ ہے کہ کس حال میں کون سا فتویٰ جائز ہے یا کیا۔ ہاں آپ دعوت کا کام ضرور کریں، نیکی کی طرف لوگوں کو دعوت ضرور دیں، جو بنیادی اعمال ہیں دین اسلام کے اس کی طرف لازمی لوگوں کو راغب کریں، لیکن مفتی بن کے نہ بیٹھیں جب تک آپ کو پورا علم نہ ہو۔ تو قوم نے بھی اتنی دعوت دے دی جتنی انہیں پتہ تھی، انہوں نے ڈنکے کی چوٹ پہ آگے جا کر سنایا ہے۔ دیکھ لیں بھائی